کہنے کا مطلب یہ، واضح کرنے کا مطلب یہ کہ انسان کی ڈائریکشن میں اللہ نہیں چلے گا، اللہ کی ڈائریکشن میں انسان کو چلنا پڑے گا، چاہے وہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو۔ تو کسی انسان کے لیے اور نہیں کسی انسان کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ، مگر وحی کے طور پر، کہ وحی کے ذریعے اللہ انسان سے کلام کرے گا، اپنی بات کو بتلائیں گا، اپنے احکام، اپنے حکم، اپنی ڈائریکشن اس پر واضح کریں گا، یا پیچھے سے پردے کے، یعنی اللہ اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، کسی کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ کی آنکھیں سب کو دیکھتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب بہت سے سمجھتے کہ بھئی اللہ کی آنکھیں ہوتی ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، پنڈلی ہوتی ہے، یہ مطلب ہو جائے گا کہ کئی چیزیں اللہ نے محاورن بتائی ہے۔ اللہ نے اپنی ساخت کسی بھی آیت میں کہیں پر بھی ایسی نہیں بتائی کہ اللہ کی جسمانی کوئی ساخت ہے، لیکن محاورے کے طور پہ جیسا فطری دین ہے تو فطرت کے حساب سے اللہ نے بتایا۔ تو ہم آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کا مطلب ہرگز بھی اس آیت کا ہم یہ نہیں لیں گے کہ اللہ کی آنکھیں ہوتی ہے۔ آنکھیں یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو داخلہ ہے۔ بیک وقت پوری دنیا، پوری کائنات کے ہر جاندار پر اللہ کی نگاہ ہے، ایک ہی وقت میں سب پر اللہ تعالیٰ، کالے پہاڑ پر نگاہ، کالی رات پر نگاہ، کہ کالی رات میں کالا پہاڑ وہ بھی دکھائی دیتا ہے اللہ کو، اس پر کالی چونٹی، ایک کالی چونٹی ہے اگر وہ بھی دکھائی دیتی ہے، اس کی حرکت کہ وہ کس حرکت سے چل رہی ہے، اس کے مومنٹ سے اللہ واقف ہے۔ اور وہ ایک چونٹی نہیں، ایسی کئی چونٹیاں بھی کسی بھی مقام پر ہو پوری کائنات کے یا دنیا کے، اس کے مومنٹ تک کے اللہ واقف ہے۔ وہ اللہ کی لامحدود صفت۔ اللہ کرے اس سے مگر وحی کے طور پر، تو اللہ وحی کے طور پر کلام کرتا، یا پیچھے سے پردے کے، سامنے نہیں آتا اللہ، پردے کے پیچھے سے، مطلب کوٹ میں، جیسے موسیٰ السلام نے خواہش ظاہر کی اللہ کو دیکھنے کی، تو اللہ ان کے سامنے نہیں آیا، لیکن آواز برابر سنائی دی پردے کے، یا وہ بھیجے کوئی رسول کو، یا پھر کیا کرتا رسول کو بھیجتا، مطلب رسول یعنی جو انبیاء اکرام آئے وہ نہیں، رسول یعنی جبریل امین یا کوئی فرشتہ، رسول یعنی پیغام لانے والا، اللہ کا میسیج لانے والا۔ تو وہی جو آتی تھی جبریل امین لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اس کے پہلے انبیاء اکرام پر بھی، اور پھر دوسرے فرشتے بھی جو وہی کی دوسری شکلیں ہیں، اللہ کی بات جو پیش کرتا تھا اللہ، جیسا موسیٰ السلام کی ماں کو اللہ نے ڈائریکشن دیا، بات پیش کیا فرشتے کے ذریعے سے کہ موسیٰ السلام کو سمندر میں ٹوکری میں ڈال دو آپ، تو فرشتے نے کہا، اللہ تھوڑی آیا سامنے، تو وہ بھی وہی کی شکل تھی نا، باوجود یہ کہ موسیٰ السلام کی ماں وہ کیا نبی تھی یا رسول تھی؟ نہیں، لیڈیز کو، عورت کو تو انبیاء نبی بناتے نہیں نا اللہ، وہ تو مردوں میں سے ہی ہے نا۔ تو وہ چیز ہے کہ وہی کی وہ بھی ایک شکل ہے پیچھے پردے کے، یا وہ بھیجے کوئی رسول کو یعنی فرشتے کو، تو وہ وہی پہنچاتا ہے اس کے اذن سے۔ پھر وہی کیسی پہنچاتا؟ یہ نہیں کہ کوئی نیک انسان ہے، وقت کا نبی کیوں نہ ہو، وہ جب چاہیں گا تو جب وہی آ جائیں گے اللہ کی، ایسا نہیں کہ وہ چاہیں گا کہ مجھے فلاں ایک چیز کا حل چاہیے تو اس کے ڈائریکشن میں اللہ چلے گا، ایسا نہیں، کیونکہ اس کی تو باقاعدہ آیتیں درج ہے قرآن میں کہ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو آتا کہا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاتا آپ کو، یہ یعنی ایسا ہے کہ کوئی مسئلہ آیا تو کل بتاتا کا مطلب جیسا کل اللہ کی طرف سے وہی آئیں گی ان کو اور وہ بتلا دیں گے اس کا اس کے مسئلے کا جو ڈائریکشن ہے اس شخص نے جو پوچھا، تو وہی نازل ہی نہیں ہوئی، کچھ دن وہی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ آپ سے ہم گھبرا گئے کہ کہیں مجھ سے نبوت تو چھین لی نہیں گئی، لیکن پھر آیت آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے ڈائریکشن دیا، اللہ نے ایک گائیڈ لائن دیا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کا آپ ارادہ کریں کوئی بات کا تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں. آیت موجود ہے قرآن میں. انشاءاللہ بولنا ضروری ہے کہ اللہ چاہیں گا تو وہ بات. اسی لیے وہ آیت ہم پر بھی تقاضا کرتی کہ ہم جو بھی کام کا ارادہ کریں کہ بھئی میں کل آپ کے پیسے دے دوں گا یا کل میں آپ کی دعوت میں شمولیت لے لوں گا, کل میں گاؤں چلے جاؤں گا, جو بھی کام ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور بولیں کہ اللہ چاہیں گا تو ہوگا. اللہ نے چاہا نہیں اور تم نے کتنا بھی چاہے ہو نہیں سکتا. نبی بھی اس چیز کا محتاج تھا تو ہماری کیا طاقت اور کیا اوقات ہے ہماری انشاءاللہ بولنے کا. یا بھیجے رسول تو وہ وہی پہنچاتا ہے اس کے اذن سے. پھر وہی تو پہنچاتا ہے لیکن کس کے؟ اللہ کے اذن سے. کہ ہماری کوئی خواہش رہی ہم چاہے تو اللہ کی طرف سے ڈائریکشن آ جانا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہی کی یہاں پر قسمیں بتائی گئی. ایک وہی وہ جو جنرل ہوتی اور ایک وہی وہ جو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ دیتا, اللہ کا میسیج حکم جو رسالے کے طور پہ پوری آیتیں وہ لکھ لیتا اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا. تو گویا کہ وہی کی جو نبی کے تعلق سے وہی کی 3 شکلیں بنتی. علماء حضرات نے اس کو بتایا. ایک الہام کی صورت شکل, الہام کے ذریعے سے وہی ہوتی کہ کوئی بات سجاتا اللہ یہ بتائی گئی. اور وہ سجانے کی بات ایک جنرل انسان کے بھی کو بھی الہام ہوتا. اب الہام غلط بھی ہو سکتا اور صحیح بھی ہو سکتا. تو وہ کون طے کرے گا؟ تو قرآن کی آیت کے مطابق ہے وہ قرآن حدیث سے تو سمجھ لینا آپ کا الہام صحیح ہے. یا وہ آیت سے ٹکراتا ہے آپ کا الہام تو سمجھ لینا وہ شیطانی فطور ہے ہمارے ذہن میں آیا ہے وہ جس پر ہم کو کوئی چلنے کی ضرورت نہیں. پھر انبیاء اکرام پر یہاں تک کہ نبی پر بھی الہام کی شکل آتی تھی. وہ بھی بشر تھے نا, باوجود اس کے کہ نبی تھے لیکن بشر تھے تو الہام کی شکل آتی تھی. لیکن جب وہ الہام وحی میں تبدیل ہو جاتا تھا تو اس کا ذکر قرآن میں آ جاتا تھا. واقعات درج ہے باقاعدہ حدیثوں میں ملتا ہم کو کہ جنگ کے وقت میں سارے صحابہ سب کا ارادہ یہ آپ سسم سے اپنی خواہش ظاہر کر رہے ایک جنگ کے موقع پر کہ ہم باہر نکلیں گے گھروں سے اور نکل کے ہم لڑیں گے ان سے, مخالفین سے جنگ کریں گے, گھروں میں سے نکل کے ہم کریں گے, ہم جا کے خود اٹیک ماریں گے مطلب ان پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا کہ نہیں ان کو آنے دو, گھروں تک کے آئیں گے, اس کے بعد میں مقابلہ کریں گے, پھر ان سے لڑیں گے, پھر جنگ کریں گے. تو صحابہ نے پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی وحی ہے یا یہ آپ کا ارادہ یا مشورہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھوڑی تھے, صاف فرمائے کہ نہیں یہ میرا منشا ہے, کوئی وحی نہیں آئی اللہ کی طرف سے. کیونکہ اگر وحی آتی تو آپ سے فرمائے تھے کہ یہ تو وحی ہے, تو اس سے تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا صحابہ کا. بالکل یہ ہوتا تھا کہ وہ آئیں گے دشمن گھروں تک کے, اس کے بعد میں مقابلہ کریں گے. اور وحی نہیں تھی تو باقاعدہ قرآن میں بھی مینشن نہیں ہوا, وہ نہ وہ واقعہ ہوا. تو آپ سسم خود سہمت ہوئے ان سے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ سب کی رائے یہ ہے کہ ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے, نکل کے کریں گے, ہم اٹیک ماریں گے. تو باقاعدہ اس طرح سے جنگ کی گئی کہ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ چینج کیا. تو اصل میں وہ کیا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوجی تھی بات, الہام میں نے سوجنا, ایک دل نے سجایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا سجایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من نے کہ بھائی ہم آئیں گے جب لڑیں گے, اس موقع پر ہم سے لڑنے آئیں گے تو ہم لڑیں گے. اس طرح سے معاملہ آئے گا کہ لڑنے آئیں گے تو لڑیں گے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی رائے پیش کی کیونکہ وہ وہی نہیں تھی.
اگر وہی ہوتی تو قرآن میں ذکر ہوتا، اگر وہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹھوس جمے رہتے تھے اس بات پر کہ نہیں یہ تو وہی ہے۔ تو یہ ہے الہام کا اور وحی کا فرق۔ اگر وہ وہی ہوتی تو قرآن میں مینشن رہتا تھا، کیوں کہ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر اگر ہم تک آتی ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے، کسی بھی معتبر ذرائع سے آئے، حدیث کے ذریعے سے آئے، اب قرآن میں نہیں ہے وہ، اور نہ ہونے کے بعد میں بلکہ ایسی وہ بات کہ جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرا جائے، تو وہ وہی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھوڑی تھے، خیانت کرنے والے، کہ اللہ نے کوئی بات پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں مینشن نہیں کی، وہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، بلکہ کسی صحابی کے پاس میں وہ تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں، سرکار کے انتقال کے بعد میں اس صحابی رسول نے وہ بات لوگوں تک کے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا ایسا 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 ہوں گا، اور اس پر ہم چلنا چاہتے ہیں، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وحی کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خائن تھے؟ ایک ایک آیت جو بھی آتی تھی جو وحی تھی، چاہے خواب کی شکل میں ہو، چاہے الہام ہوا ہو، اس کو مینشن کیے گئے، قرآن میں باقاعدہ آیت ہے وہ۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ججمنٹ پاور تھا، کئی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ججمنٹ لیتے تھے، اپنی رائے پیش کرتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا، سب کی رائے سے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی یہ رائے کہہ رہی کہ دب کا صلح ہو رہی ہے، کیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جا رہا ہے اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ رہا ہے اس میں، تو مخالف یہ کہہ رہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت لکھیے اس پر، ہم نہیں مانتے آپ نبی ہے رسول ہے کر کے، تو اس کو مٹاؤ، تو کوئی مٹانے کو تیار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مٹا دے رہے اس چیز کو، صاف کر دے رہے آپ کہ ٹھیک ہے، سہمت ہو جا رہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہاں تک کیا آتا کہ اتنی ناراضگی آئی کچھ صحابہ کی، صحابہ رسول کی، کہ یہ الفاظ آ جاتے اس میں کہ ہم کو تو شک جا رہا آپ نبی ہے کہ نہیں، اس طرح سے غلط فہمی میں اس طرح سے الفاظ کی ادائیگی کر دی انہوں نے جھنجھلاٹ میں، کہ اتنے دب کے صلح کہ کوئی ان کا پکڑے جاتا تو ہم چھوڑ دیں گے، اور ہمارا پکڑے جاتا تو وہ نہیں چھوڑیں گے، یہ چیز بھی مرحلے آئے۔ لیکن کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی رائے تھی، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی تھوڑی آئی تھی، اگر وحی آتی تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں یہ وحی ہے، اب قرآن میں ذکر ہوتا تھا اس چیز کا۔ اسی طرح وحی کی ایک شکل وہ الہام کی شکل، جو وقت کے نبی کو بھی ہوتا، لیکن اگر وحی ہے تو اس کا ذکر قرآن میں ہوگا۔ الہام اس وقت میں انسانوں کو جو ایمان والے تھے اور انسان جو رہتا، آج بھی الہام ہم کو بھی ہوتا، ایک چیز سجاتا اللہ تعالیٰ، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے وہ، اگر وہ قرآن کے قاعدوں سے جڑتی ہے تو ہم وہ فیصلہ لیں گے، اگر اس سے ٹکراتی ہے تو کوئی ضرورت نہیں وہ فیصلہ لینے کا، وہ شیطانی سوچ ہے یہ سمجھیں گے ہم، لیکن اگر اس کے حساب سے تو اللہ کی سوچ سمجھیں گے ہم۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو جائے گا کہ نبوت کا دروازہ کھل گیا، کہ جو میرے ذہن میں آتا تو بالکل ویسی ہوتا میرا ججمنٹ، تو اللہ میرے کو وہی نبوت دے دیا، اللہ نے رسول بن گیا میں، تو وہ تو پھر جو قادیانوں سے غلطی ہوئی وہی غلطی پھر ایک ایمان والا کریں گا، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کو تو ہم کہتے ہیں قادیانی ہے، ہم سے ہو رہی ہے وہ غلطیاں کہ اللہ میرے کو سجائے تھا، بالکل برابر ہی سجاتا، ارے بھائی قرآن کے مطابق ہے، آیتوں کی گرفت مخالف نہیں جاتی بات، تو بالکل اللہ نے سجایا، ہم کریں وہ کر گزرے، ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا ہے۔ تیسری شکل وہ ایک الہام، ایک پردے کی اوٹ میں، دوسری وحی کی شکل جو انبیاء اکرام کو ہوتی تھی، تیسری فرشتے کے ذریعے جو احکامات آتے تھے۔ یہ تینوں کیٹیگری کا علماء حضرت بتاتے ہیں، قرآن میں ایک ایک بات جو وحی تھی مینشن کر دی، لوگوں کے سامنے پیش بھی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لکھوا بھی دیا جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن کچھ عالم وہ جو خواب کی شکل کی وحی ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، کہ خواب کی شکل کی وحی مطلب یہ ہوتی کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی ایک قسم ہے جو خواب ہوتا اور وہ کنورٹ وحی میں ہو جاتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا ایک جنگ کے موقع پر، قرآن میں ذکر ہے کہ بھئی آپ فکر مت کرو، آپ ڈرو مت،
مجھے خواب دکھا 3000 فرشتوں سے اللہ مدد کرے گا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان کہ بھی خواب دکھا تو کیا یہ وہی ہے کہ اللہ مدد کریں گے ہی؟ دکھ گیا آپ سے کو خواب. اٹ مے بی اٹ ناٹ مے بی، ایسا ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. تو پریشان. تو وہی نازل ہوئی کہ 3000 کیا، جو قرآن میں موجود ہے باقاعدہ. اللہ نے فرمایا 3000 کیا، 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری. جب وہی آ گئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ نے مدد کیا اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے سے. تو اب وہ خواب جو کنورٹ ہوا وہی میں کنورٹ ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ چاہے الہام سے ہو چاہے خواب کے ذریعے سے ہو، کسی بھی انداز سے جب نبی کو وحی ہوتی تو نبی کی وہ وحی کی شکل، اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر دیتا. آیت کی شکل اس کو میں وہاں پر لکھی جا چکتی ہو، قرآن میں مینشن ہو جاتی ہو وہی. جیسا 5000 تو مطلب آپ کو جو خواب دکھا تھا 3000 کا، تو 3 نہیں 3 کا ایک الہام ہوا تھا کہ 3000 فرشتوں سے مدد ہوں گے. یعنی ایک الہام بھی نہیں بھولنا چاہیے، خواب دکھا تھا. اب وہ خواب بالکل صحیح ہو گیا کہ 3 نہیں 5 کے حساب سے وہ وہی 5000 فرشتوں سے مدد، اب وہ وہی میں تبدیل ہو گیا. تو یہ چیزیں خواب کی شکل اس طرح کنورٹ ہو کے الہام ہوا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب وہ قرآن کی آیت میں آ گیا کہ ایسا الہام ہوا تھا، اب پھر وہی آ گئی قرآن میں مینشن ہے وہ الہام اب کیا ہو گیا تبدیل، وہی میں تبدیل ہو گیا. تو یہ ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنل اپنی رائے ہوتی تھی، ایک اندیشے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پرسنل اندیشے ہمارے بھی ہوتے کہ ایک ججمنٹ ہوتا، تو وہ ججمنٹ کوئی وہی تھوڑی ہوتی تھی. لیکن جب قرآن میں اس کا ذکر ہو جاتا تھا کہ ہاں ایسا ہوگا تو پھر وہ کنورٹ ٹو وہی ہو جاتا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ہم وحی کے اقسام قسموں کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ میں قسموں کے ساتھ میں کون سی وحی ہے کون سی وحی نہیں ہے وہ بھی سمجھنا پڑے گا. کیونکہ کئی واقعات ایسے آتے جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتے، جو حدیثوں میں موجود ہے، اور ہم سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی حدیث قدسی ہے یہ. تو ایک شکل وہ بھی ہے کہ حدیث قدسی ہے تو گویا کہ وہ وحی ہے، ایسا سمجھتے لوگ کہ وہ وحی ہے. ارے جب وحی ہے تو پھر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کا خائن تھے کہ قرآن میں وہ واقعہ وہ چیز پیش نہیں کیے، آیات میں موجود نہیں. کسی صحابی کے بعد بولے انتقال کے بعد میں وہ صحابی نے بتایا مطلب وہ چیز، کیونکہ 200 سال تک کے تو لکھے نہیں گئی حدیث ہے. 200 سال کے بعد میں 200-250 سال کے بعد میں لکھے گئی نا حدیث، اس کے پہلے بھلے بیان ہوتی تھی. اور وہ بات اگر قرآن کے مطابق ہے، جیسے جھوٹ مت بولو، تو مان لیں گے کہ ہاں بھائی قرآن میں تو حکم ہے جھوٹ میں، ہاں بولے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیے ہوں گے ایسا فیصلہ. لیکن قرآن کی بات سے ٹکرا جائے اور وہ بتایا جائے ہم کو کہ یہ وہی ہے جو قرآن میں اس کا نہیں ہے، لیکن یہ ایسی بھی وہی ہوتی کہ جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں، قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، لیکن باہر سے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے. اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.